نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت سلامتی امن عطا فرمائے۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہری طور پر، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لے، اللہ کو تجارت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہماری ترغیب و تشویق کے لیے بیان فرماتا ہے یہ ایسی تجارت ہے کوئی گھاٹا نہیں۔ دی بینک آف اللہ انلیمیٹڈ میں جمع کرا دیں 700 ٹائمز اور اس سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ ریٹ آفر کرتا ہے، اور ماہ رمضان ہو تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور قدر کی رات ہو سبحان اللہ 1000 مہینوں سے افضل۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے اور انہیں مزید اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا قدردانی فرمانے والا ہے۔ بندہ تھوڑا بھی عمل کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف اے نبی علیہ السلام کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس، یعنی قرآن سے پہلی کتب کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، پس ان میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے، کتاب کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، مانتے ہیں کتاب کو مگر کتاب کو فراموش کر دیتے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کوئی میانہ روی پر ہے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، کچھ پر عمل ہوتا ہے کچھ پر عمل نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبقت لے جانے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے، اللہ آئندہ کی پوری زندگی قرآن پاک سے دوستی کر دیں، ہاں ہمیں اس کو اپنا دوست بنانے، کمپینین، اپنا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آگے بڑھیں۔ فرمائے کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان باغات میں وہ داخل ہوں گے، ان میں کنگنوں کے زیور انہیں پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے تمام تعریف شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ اس میں ہمیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ یہ کل کے نظارے جنت کے اللہ آج ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ میں اور شوق عطا فرمائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس کافروں کا بیان۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا دوزخ کا عذاب کچھ بھی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جلنے کا عذاب مستقل ملے گا ان کو۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ وہم یصرخون فیہا، اور وہ دوزخ کے اندر چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے کہ ہم نیک عمل کریں گے اس کے برعکس جو پہلے ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کل حسرتیں ہوں گی، کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گی حسرتیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ وہ نصیحت پکڑ لیتا اس میں جس سے نصیحت حاصل کرنا ہوتی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، پیغمبر بھی آئے ڈرانے
بتانے کے لیے کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. نذیر کے ذہن میں بہت کچھ ہے. تمہارے سامنے لوگ دنیا سے جاتے رہے, تم نے عبرت نہیں پکڑی. کسی کی کمر میں تکلیف کا ہو جانا, کسی کے گھٹنے میں تکلیف کا ہو جانا, کسی کے بالوں کا سفید ہو جانا, کسی کے اعضاء کے اندر لرزہ طاری ہو جانا, اللہ اکبر کبیرہ, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ریمائنڈرز ہیں. ہر جانے والا بیل دے کے جا رہا ہے, تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پیغمبر بھی آئے, کتابیں بھی آئیں, تمہارے سامنے بندے گئے, تمہارے وجود میں اللہ نے تمہیں نشانیاں دکھائیں, نہیں مانے تم لوگ. اللہ اکبر. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. بس ہم انکار کا مزہ چکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے غیب کی باتوں کا, آسمان اور زمین کی. انہ علیم بذات الصدور. بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں جانشینی عطا فرمائی. کچھ لوگ چلے گئے, ان کے بعد دوسرے آ گئے. فمن کفر فعلیہ کفرہ. تو جس سے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا. اور کافروں کو ان کے رب کے نزدیک ان کافروں کا کفر غضب کے سوا کچھ اور نہیں بڑھاتا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. اور کافروں کو ان کا کفر خسارے کے سوا کچھ بھی اضافہ کر کے نہیں دیتا. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ. آپ علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. تم مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے, یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من. یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جس سے وہ دلیل پر دلیل حاصل کرتے ہوں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کچھ بھی وعدہ نہیں کرتے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. اور اگر یہ زمین و آسمان ٹل جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بھی تھامنے والا نہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک وہ اللہ حلم والا ہے, بہت بخشنے والا ہے. لوگ کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ نافرمانی اور اس کے خلاف بغاوت کرتے, سرکشی کرتے. اللہ کھانا پینا نہیں روکتا, سانس کو نہیں روکتا, نعمتوں کو نہیں روکتا. حلیم ہے, غفور ہے, بخشتا ہے, تحمل والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا حلم دیکھیے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. اور ان مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی پرزور قسمیں اٹھا کر یہ بات کہی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی رسول آئے تو یہ ضرور زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے. ہر ایک امت سے بڑھ کر بڑے دعوے کیے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. پھر جب ان کے پاس ایک نذیر ڈرانے والے رسول آگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان میں بدکنے کے سوا اور کسی شے کا اضافہ نہ ہوا. اکڑ گئے اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے. استکبارا فی الارض ومکر السیئ. دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کے سبب ان کا معاملہ کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا ہی فیصلہ ان کے بارے میں کر دیا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اور بری چال چلنے کا وبال صرف اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے. جو گڑا کھوتا ہے اپنے لیے کھوتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. تو کیا وہ پچھلے لوگوں کی سنت یعنی ان کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ پچھلے لوگوں کا معاملہ ہوا جب وہ اڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا. فَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں اس کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پائیں گے. وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں قانون میں ہرگز کوئی تغیر نہیں پائیں گے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا اور وہ لوگ قوت میں ان لوگوں سے بہت زیادہ تھے. وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کوئی شے آسمانوں میں اس کو عاجز کر دے اور نہ زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکتی ہے. انہ کان علیما قدیرا. بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا, قدرت رکھنے والا ہے. مراد اللہ جو فیصلہ فرما دے کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ جو چاہے وہ کر گزرتا ہے, کوئی روکنے والا نہیں. یہ مراد ہے عاجز کر دینے سے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ہر عمل کے سبب پکڑنے پر آئے تو زمین پر ایک چلنے پھرنے والا جاندار بھی نہ چھوڑے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک مدت معین تک ڈھیل دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا حلم
کی پکڑ فوراً نہیں فرماتا، چھوڑ دیتا ہے، ہر گناہ پر ہر بات پر نہیں پکڑتا، انہیں مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب آ جائے گی ان کی اجل، وقت معین جو فیصلے کا وقت ہوتا ہے، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا مراد ہے کہ بدلہ ضرور ملے گا ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے۔ یہاں فرمائے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ فاطر کا مطالعہ مکمل ہوا، مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر اب ایک بڑی پیاری صورت آ رہی ہے، ہم سب میں سے اکثر کو یاد بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی محبوب تھی، سورہ یاسین کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو بنیادی عقائد اور ایمانیات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، توحید کا بیان، رسالت کا بیان اور آخرت کا بیان۔ بعض احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، اور ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جب موت آنے لگے ہم میں سے کسی کو تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی جائے، اچھی بات ہے۔ البتہ ایک ریکمنڈیشن یہ ہے، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سنا دیں کیونکہ اس میں ایمانیات کا بیان ہے، تاکہ سن کر وہ جائے دنیا سے تو ایمان کی حالت پر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ 5 رکوع ہیں سورہ یاسین میں، پہلے 2 رکوع میں رسالت کے حوالے سے گفتگو، پھر سورہ یاسین کا بھی دل تیسرا رکوع ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دلائل اور اس کی نعمتوں کا بیان، اور پھر آخری 2 رکوع آخرت کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ان کی تلاوت پر اجر ملتا ہے، اور ان کا مفہوم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے، حضور نے اس کی ہمارے لیے وضاحت نہیں فرمائی۔ والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن پاک کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ لوگ انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے بس وہ غفلت میں ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مراد کیا ہے؟ تکبر، تعصب، یہ ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں۔ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ابو جہل اینڈ کمپنی، اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی واپس لے لی ایمان قبول کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو ان کے سر الٹ رہے ہیں، یعنی تکبر میں آ گئے اور گراوٹ کا شکار ہو گئے، جانتے بوجھتے حق کا انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب ان کے لیے سزا کا فیصلہ فرما دیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا بس وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک مراد کیا ہے؟ ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے ماضی کی اقوام۔ ایک مراد کیا ہے؟ سامنے سے کل آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے، اس کو بھلائے بیٹھے ہیں، نہ ماضی کی عبرت پکڑتے ہیں اور نہ کل کی فکر کرتے ہیں۔ جب اندھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہاں، یہ آیت کریمہ آیت نمبر 9، ہجرت کی رات نبی مکرم علیہ السلام کے خلاف جو مشرکین کے سردار نے سازشیں کی تھی معاذ اللہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ان لوگوں کی نظر بندی ہو گئی اور حضور ان کے درمیان سے تشریف لے گئے۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو حفاظت کے حوالے سے یہ آیت کریمہ بھی بہت مجرب ہے۔ وَالسَّوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے حق میں برابر ہے اے نبی علیہ السلام، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ہٹ دھرمی پر آ چکے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ تو اسی کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور غیب میں رہتے ہوئے رحمان کی خشیت اختیار کرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس آپ ایسے شخص کو بشارت دے دیجئے بخشش اور اجر کریم کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی پیروی کرنے والے ہیں اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں ان کے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے، اور وآثارہم، اور جو انہوں نے آثار پیچھے چھوڑے۔ مردوں کو زندگی اللہ ہی دے گا اور لوگوں کا سب کچھ اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، جو اعمال بھیج چکے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، جو اثرات پیچھے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے نیکی کے عمل کو جاری کیا تو یہ صدقہ جاریہ کا عمل پیچھے اثرات ہوں گے، وہ لکھا جائے گا، اور کسی نے بدی کے عمل کو جاری کیا تو گناہ جاریہ کا معاملہ ہوگا، یہ بھی اس کے کھاتے میں جائے گا۔
قابیل نے پہلا مظلومانہ قتل کیا تھا حابیل کا، قیامت تک جتنے قتل مظلومانہ لوگوں کے ہوں گے اور ظالم لوگ جو یہ قتل کریں گے، ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ اعمال کے اثرات جو ہے پیچھے بندہ چھوڑے جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ تحریر فرما رہا ہے اور اعمال ناموں میں درج کروا رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے، سب کچھ اللہ کے علم کامل میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب ایک بستی کا ذکر آ رہا ہے، معین طور پر ذکر نہیں ہے، آرا ایک سے زائد مفسرین نے بیان فرمائی۔ ایک بستی کی طرف پہلے 2 پھر 3 رسولوں کو بھیجا گیا، بستی والوں نے ان کا انکار کیا، پھر ایک نیک بندہ آیا ہے اور اسے بڑے عمدہ انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے اس کو شہید کر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کا بیان کیا اور نافرمان قوم پر عذاب آیا۔ یہ ذکر رسالت کے تناظر میں اگلے رکوع میں بھی آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، بس جب ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کو تقویت عطا کی، بس ان لوگوں نے رسولوں نے کہا بے شک ہم تو تمہاری طرف اے لوگوں بھیجے گئے رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح کے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ بھی تو نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ قوم انکاری ہو گئی معاذ اللہ۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا رب بے شک جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وما علينا الا البلاغ المبين، اور ہمارے ذمے تو نہیں ہے مگر پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا، پہنچانا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں۔ قالوا انا تطيرنا بكم، ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم تو تمہیں منحوس پاتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، قوم یہ باتیں کہہ رہی ہے اپنے پیغمبروں کے بارے میں، معاذ اللہ۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری جانب سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ہم بڑا سخت معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے، پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہے معاذ اللہ۔ قالوا طائرکم معکم، ان پیغمبروں نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی، یہ تمہارے پر آنے والے مصائب تمہاری شامت اعمال ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر مصائب آتے ہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم اس بات کو نحوست کہتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ یہ تو قوم کا اور پیغمبروں کا مکالمہ جاری، درمیان میں ایک بندہ مومن آیا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس سے کہا کہ اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو۔ پوری قوم ایک طرف ہے مگر ایک تو معنی ہے نا، پیغمبروں کا کام بات کرنا ہے، بیان کرنا ہے، یہ ایک معنی ہے، اور کیا پیاری بات کہہ رہا ہے کہ تم رسولوں کی پیروی کرو۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھو بے غرض معاملہ ان کا، یہ تم سے مال کا تقاضا نہیں کرتے، ان کا کردار دیکھو کتنا پیارا ہے۔ یہ 2 بڑے قیمتی اوصاف ہیں داعیان دین کے لیے، لوگوں کے مال پر ان کی نگاہ نہ ہو اور کردار کی گواہی پیش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب نے دعوت دین کا کام کرنا ہے۔ کیوں؟ ہم امتی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے بحاف پر اب نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا اس امت کا کام ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ 23واں پارہ قرآن پاک کا شروع ہوتا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ارے بھلا مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس سے مجھے پیدا فرمایا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم کیوں نہیں کرتے، ارے مجھے کیا ہوا، میں اللہ کی عبادت نہ کروں تو کس کی کروں، اور تم سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ بندہ مومن اپنی قوم سے کلام کر رہا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِي آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان مجھے کو نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کام نہیں آئے گی، شیئا ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، تو ایسے بے بس کو پکارنے کا کیا فائدہ۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت تمہیں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، میرا بھی رب وہ ہے، تمہارا بھی رب وہ ہے، مانتے کیوں نہیں ہو پیغمبروں کی دعوت۔ فاسمعون، پس تم میری سنو۔ قیل ادخل الجنہ،
کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ بندہ مومن شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر، قوم اس کی جان کے در پہ ہو گئی، شہید ہو گیا، ادھر شہید ادھر جنت میں داخلہ، اللہ اکبر۔ شہداء کو اللہ حیات جاویدہ عطا فرماتا ہے اور جنت میں ان کی روحیں، حدیث مبارک ہے، سس پرندوں کی شکل میں، اللہ اکبر، گھومتی پھرتی اور کھاتی پیتی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو گیا جنت میں، مگر جانے والا پیچھے والوں کے بارے میں کتنا خیر خواہ ہے، اللہ اکبر۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا اے کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے بخش دیا میرے رب نے اور مجھے نوازے ہوئے لوگوں میں سے بنا دیا۔ قوم جو پیغمبروں کی بات نہیں مان رہی، کاش ان کو بھی پتا چل جائے، اور ہو سکتا ہے میرے گھر والے رو رہے ہوں، ارے ان کو بھی پتا چل جائے، جو اللہ کی راہ میں لگ گیا وہ تو حیات جاویدہ پائے گا، اور جو شہید ہو گیا سبحان اللہ کیا ہی اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری راہ میں شہادت کا رتبہ اس کی التجا کرتے ہیں۔ وما انزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے، اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ یہ قوم بڑے جوش اور جذبات میں آئی، بڑی مخالفت پر آئی، اللہ نے اس قوم کو مٹانے کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں فرمایا۔ ان كانت الا صيحة واحدة، وہ تو ایک چنگھاڑ زوردار چیخ تھی، اور مفسرین نے بیان فرمایا ایک فرشتہ مسلط ہوا، اس کی زوردار چیخ نے ہلاک و برباد کر ڈالا۔ فاذا هم خامدون، پس وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ بڑا جوش و جذبہ تھا مخالفت کا، اللہ تعالیٰ نے ڈھیر کر دیا ان لوگوں کو۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے حسرت بندوں پر، یہ بندوں کی زبان میں بندوں پر افسوس کا اظہار۔ ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتے مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے رہے، معاذ اللہ۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے قبل کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی کہ وہ اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب اللہ فرماتا ہے ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہ رسالت کے حوالے سے 2 رکوعوں کا بیان ہوا، اب تیسرا رکوع ہے توحید کے بیان کے تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری نعمتیں بار بار ہم پڑھ آئے ہیں، ان نعمتوں کا بیان پھر سے آ رہا ہے۔ وآیت لہم الارض المیتہ، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ احیناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، ہم نے اس مردہ زمین کو زندگی عطا کی اور ہم نے اس سے اناج نکالا، بس وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں ایسے باغات بنائے کہ اس میں باغات بنائے کھجور اور انگور کے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ کیا، بندے کہتے ہیں میرا کمال، نہ میں نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جس سے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اس سے جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کی جانوں میں انسانوں کے بھی جوڑے، نباتات میں بھی جوڑے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ آج ایٹم کو بریک کیا تو اس میں بھی پیر نکلا ہے الیکٹران پروٹون کا، اور نہ جانے کتنے کتنے پیر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ وآیت لہم اللیل، اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، ہم دن کو اس سے کھینچ نکالتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا رات تنی ہوئی ہے، اللہ سورج کی روشنی لاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اللہ اس کو غروب کر دیتا ہے، ایک حصے پر زمین کے لوگ اندھیرے میں آ جاتے، یہ کل نظام اللہ کا۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے جو غالب ہے، علم رکھنے والا۔ 18ویں صدی کا سورج رکا ہوا تھا، اور قرآن کریم کہتا ہے وہ چل رہا ہے۔ 20ویں صدی کی سورج نے سائنس بتاتی ہے کہ گھومنا شروع کر دیا، وہ سائنس بیچاری بچی ہے، امیچور ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرر کردہ نظام اور اندازہ ہے جو غالب ہے، علم رکھنے والا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی پہلی کا چاند کتنا باریک سا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات کی مجال ہے، نہ سورج کی مجال کے چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات کی مجال کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موومنٹ ساری رکھی ہوئی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں
حرکت کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، ہر ایک اپنے آربٹ کے اندر اسموتھلی فنکشن کر رہا ہے، ایکول ڈسٹنس اللہ تعالیٰ، فیزیبل ڈسٹنس اللہ تعالیٰ نے رکھا. ذرا اوپر نیچے معاملہ ہوگا دنیا کا نظام برہم ہو جائے گا. آج تو چل رہا ہے، کل قرآن کہتا ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 9 میں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج و چاند کو ملا کر نظام درہم برہم کر دیا جائے گا. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. نوح علیہ السلام کی کشتی کو ذہن میں رکھیے گا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. آج بھی جو سواری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آج بھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون پڑھ کر ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ سواری کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں تو نہ کوئی ان کے لیے فریاد رسی کرنے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ کہ ہماری رحمت سے ہو اور ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہو. مراد ہے کہ اللہ ہی سنبھالتا ہے، اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے اپنی رحمت سے. آج کا مطالعہ میں ہی مکمل کرتے ہیں اور آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تیری جنت کے نظاروں کا ذکر آیا، اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کے حصول کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہنم کے عذابوں کا ذکر آیا، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کی نیک و جائز حاجات کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.